مچھیرے نے اللہ کا نام لے کر ندی میں جال ڈالا۔ دن بھر کے انتظار کے بعد 2 بڑی سی مچھلیاں ہاتھ لگیں۔ وہ اپنا جال سمیٹ رہا تھا کہ ایک چیل تیزی سے جھپٹی اور اپنے پنجوں میں ایک مچھلی دبا کر اڑا گئی۔ مچھیرے کو بہت افسوس ہوا، مگر پھر وہ کچھ سوچ کر مسکرایا۔ اس کا بیٹا چیل اور اپنی قسمت کو کوسنے لگا۔ مچھیرے نے کہا، بیٹا اللہ کا شکر ادا کرو کہ ایک مچھلی بچ گئی، دوسری مچھلی ہماری قسمت میں نہیں تھی۔ جو چیز جتنی قسمت میں ہوتی ہے اتنی ہی ملتی ہے۔ قسمت کو کوسنا ناشکروں کا کام ہے۔ وہ چیل اڑتی ہوئی ایک پہاڑی کی طرف جا پہنچی۔ ایک دوسری چیل نے اس سے مچھلی چھیننے کے لیے اس پر حملہ کر دیا۔ دونوں چیلوں میں چھینا جھپٹی ہونے لگی اور مچھلی چیل کے پنجوں سے پھسل کر پہاڑی پر رہنے والے ایک درویش کی جھوپڑی کے سامنے گر پڑی۔ درویش نے مچھلی کو اٹھایا اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، اے اللہ، آپ نے میری دعا قبول کر لی۔ میں نے مچھلی ہی تو مانگی تھی، مگر آپ کو تو معلوم ہے کہ میرے پاس مچھلی پکانے کے لیے نہ تو تیل ہے اور نہ مسالہ۔ مجھے تو پکی پکائی مچھلی چاہیے۔ میں یہ مچھلی نہیں کھا سکتا، اسے واپس منگوا لیجیے اور مجھے پکی پکائی مچھلی بھجوائیں۔ یہ کہہ کر درویش جھوپڑی میں چلا گیا اور تھوڑی دیر کے بعد جب وہ دوبارہ باہر آیا تو مچھلی وہاں نہیں تھی۔ اسے ایک چیل نے اٹھا لیا اور وہ دوسری چیلوں سے بچتی ہوئی جو اس سے مچھلی چھیننے کے لیے اس کا پیچھا کر رہی تھی، پہاڑی کے نیچے کی طرف اڑ رہی تھی۔ لیکن 2 چیلوں نے اس پر حملہ کر دیا اور اس سے مچھلی چھیننے کی کوشش کی۔ اس لڑائی میں چیل کے پنجوں سے وہ مچھلی نکل کر ایک غریب کسان کے آنگن میں جا گری۔ کسان کی بیوی نے دوڑ کر وہ مچھلی اٹھا لی اور کسان سے بولی، میں تم سے کتنے دنوں سے کہہ رہی تھی کہ میرا دل مچھلی کھانے کا چاہ رہا ہے، تم نے تو لا کر نہ دی۔ اللہ میاں نے آج مجھے بھیج دی۔ میں نے منت مانی تھی کہ جب بھی مچھلی پکاؤں گی پہاڑی والے بابا کو بھیجوں گی۔ اب میں مسالہ پیس کر مچھلی پکا دیتی ہوں، تم بابا کو جا کر دے آؤ اور کہنا کہ بابا دعا کریں کہ ہمارا ہونے والا بچہ زندہ اور سلامت رہے۔ کسان کی بیوی نے مچھلی پکائی کہ اتنے میں کسان کا دوست مچھیرا وہاں آ گیا۔ کسان نے اپنے دوست سے کہا، تم اچھے وقت پر آ گئے، آج مچھلی پکی ہے، کھانا کھا کر جانا۔ مچھیرے نے تعجب سے پوچھا، مگر تم کو مچھلی کہاں سے مل گئی؟ وہ تو میں ہی تم کو لا کر دیتا ہوں۔ بس یوں سمجھو اللہ میاں نے آسمان سے ٹپکا دی ہمارے آنگن میں۔ کسان نے سارا ماجرا سنایا کہ کس طرح چیل وہ مچھلی وہاں گرا گئی۔ مچھیرا یہ سن کر مسکرایا مگر کچھ بولا نہیں۔ جب کسان پہاڑی بابا کو مچھلی دینے گیا تو مچھیرا بھی اس کے ساتھ گیا۔ کسان نے پکی ہوئی مچھلی پیش کی اور دعا کی درخواست کی۔ درویش نے ان دونوں کو دیکھا اور پوچھا، مچھلی کہاں سے آئی؟ کسان نے کہا، آسمان سے گری۔ بیوی نے منت مانی تھی کہ اگر اسے مچھلی ملی تو وہ پہاڑی والے بابا کو پہلے کھلائے گی اور دعا کرائے گی کہ اس کا ہونے والا بچہ زندہ اور سلامت رہے۔ اب درویش مچھیرے سے بولا، تم کون ہو؟ مچھیرے نے کہا، میں مچھیرا ہوں، آج صبح 2 مچھلیاں پکڑی تھیں، ایک میرے کنبے کی قسمت کی تھی اور دوسری چیل اٹھا کر لے گئی۔ درویش سارا ماجرا سن کر بولا، ہم سب نے مچھلی کھانے کی خواہش کی، اللہ تعالیٰ نے ایک ہی وقت میں ہم سب کی خواہش جس انداز میں پوری کی ہے، یہ اس کی ذات کا ادنا سا کرشمہ ہے، ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ رمضان کی عقل مندی۔ رمضان 7ویں جماعت کا ایک ذہین طالب علم تھا۔ علم کے ساتھ ساتھ اسے اخبار پڑھنے، خبریں سننے اور اچھے دوست بنانے کا بہت شوق تھا۔ جب وہ اخبار پڑھتا اور یہ خبر اس کی نظر سے گزرتی کہ کل ملک کے کسی حصے میں کسی کو گولی مار دی گئی یا بم دھماکے سے اتنے لوگ زخمی ہوئے یا مر گئے،
تو وہ گہری سوچ میں گم ہو جاتا۔ پھر بہت سے سوال اس کے ذہن کو بے چین کر دیتے۔ یہ دہشت گردی کا لفظ جو اخبار میں روز لکھا جاتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ روزانہ اتنے لوگ کیوں مرتے ہیں؟ انہیں مارنے والا کون ہے؟ ان کا قصور کیا ہے؟ میں کیا کر سکتا ہوں؟ ایک دن رمضان اپنے دوست راشد کو لے کر اپنے ٹیچر کے پاس گیا اور اپنی الجھن بیان کی۔ استاد صاحب مسکراتے ہوئے بولے، مجھے آپ لوگوں کی یہ بات سن کر خوشی ہوئی۔ آپ اپنے محلے میں کسی نئے آنے والے شخص یا کسی غیر معمولی سرگرمیوں پر نظر رکھیں، اور اگر کوئی ایسی بات نظر آئے تو اپنے دوستوں اور گھر والوں سے بات کر کے مکمل طور پر جاننے کی کوشش کریں۔ رمضان اسکول کے لیے گھر سے نکلتا تو گلی کے نکڑ پر ایک چھوٹے سے مکان کے قریب آ کر اس کے قدم خود بخود رک جاتے۔ اس نے اس مکان کے دروازے پر ہمیشہ تالا لگا ہوا پایا، لیکن عجیب بات تھی کہ دروازے کے قریب ہی ایک چھوٹی سی کھڑکی تھی، اور اس کھڑکی کے اندر سے اسے روشنی نظر آتی تھی۔ اسے یہ مکان ہمیشہ بہت پر اسرار لگا۔ اسے صرف اتنا معلوم ہو سکا کہ مکان کے نئے کرایہ دار آئے ہیں، لیکن محلے کی کسی شخص نے ان کرایہ داروں میں سے کسی کو نہیں دیکھا تھا۔ ایک دن شام کے وقت رمضان گلی میں نکلا تو اپنے گھر کے دروازے کے قریب کھڑے ہو کر اسی پر اسرار مکان کو دیکھنے لگا۔ اس کے دل میں عجیب خیالات پیدا ہو رہے تھے۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ نئے کرایہ دار کسی سے ملتے کیوں نہیں۔ ابھی وہ یہ بات سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک اسے ایک شخص اس پر اسرار مکان کے دروازے کی طرف بڑھتا دکھائی دیا۔ وہ شخص عجیب سی نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ رمضان جلدی سے تھوڑا سا پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا تاکہ وہ شخص اسے دیکھ نہ سکے۔ اگلے دن رمضان جان بوجھ کر اپنے گھر کے دروازے کے قریب کھڑا ہوا تھا۔ پہلے اس نے سوچا کہ وہ اس مکان کی طرف جائے، لیکن وہ اچانک رک گیا، کیونکہ آج وہی کل والا آدمی مکان کی طرف بڑھ رہا تھا، لیکن آج اس کے ساتھ ایک آدمی اور بھی تھا۔ دونوں کے ہاتھوں میں ایک ایک تھیلا تھا۔ وہ دونوں جلدی جلدی ادھر ادھر دیکھتے ہوئے تالا کھول کر مکان کے اندر داخل ہو گئے۔ رمضان نے محسوس کیا کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ وہ جلدی سے اپنے گھر کے اندر آیا اور سیدھا اپنے ابو کے پاس پہنچا۔ جب اس نے دونوں پر اسرار آدمیوں کی بات اپنے ابو کو بتائی تو وہ تھوڑا چونکے، پھر وہ اچانک اٹھے اور بولے، آؤ ذرا چل کر دیکھتے ہیں۔ رمضان اور اس کے ابو اس مکان کے قریب پہنچے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ دروازے پر تالا لگا ہوا تھا، لیکن کھڑکی سے روشنی باہر آتی نظر آ رہی تھی۔ رمضان اور اس کے ابو جلدی سے گھر واپس آ گئے۔ انہوں نے فون پر پولیس اہلکار کو پر اسرار مکان اور مکینوں کے بارے میں بتایا۔ تقریباً 15 منٹ بعد وہاں پولیس پہنچ گئی۔ رمضان اور اس کے ابو نے مکان کی نشاندہی کی تو پولیس والوں نے دروازے پر لگا ہوا تالا توڑ دیا اور تیزی سے اندر داخل ہو گئے۔ پولیس اہلکاروں نے ساری کارروائی اتنی تیزی سے کی کہ اندر موجود لوگوں کو سنبھلنے کا وقت ہی نہ ملا۔ وہاں موجود 5 آدمیوں کی تلاشی لی تو وہاں کئی تھیلے پڑے تھے جن میں اسلحہ بھرا ہوا تھا۔ پولیس نے ان 5 آدمیوں کو گرفتار کر لیا اور اپنے ساتھ تھانے لے گئے۔ اگلے دن جب رمضان نے اخبار دیکھا تو اس کی نظر سب سے پہلے جس خبر پر پڑی وہ یہ تھی، شہر میں دہشت گردی کی بڑی واردات ناکام بنا دی گئی، 5 دہشت گرد گرفتار، اسلحہ برآمد۔ دہشت گرد کئی ہفتوں سے ایک مکان میں مقیم تھے۔ ذمہ دار شہری کی اطلاع پر بروقت کارروائی کر کے گرفتاریاں عمل میں آئیں۔ 5 افراد شہر میں کسی بڑی واردات کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ دیکھا بچوں، رمضان نے سمجھداری سے کام لیتے ہوئے دہشت گرد گرفتار کروائے۔ آپ بھی ہوشیار رہیں، ایسے عناصر پر دھیان دیں اور اپنا اور اپنے پیاروں کا والدین کی نصیحت کا اثر۔ انور ایک نالائق لڑکا تھا۔
جب وہ اس دنیا میں آیا تھا تو اس کے امی ابو کو اس سے اس بات کی بہت امید تھی کہ وہ بڑا ہو کر نہ صرف اپنے اسکول و ادارے اور ملک و قوم کا نام روشن کرے گا، اور یوں نہ صرف اس کی زندگی سنورے گی بلکہ اس کے امی ابو بھی نازک حالات سے باہر آ جائیں گے۔ انور کے پہلے 4-5 سال تو جیسے تیسے کر کے گزر گئے، مگر جب اس کے امی ابو نے سوچا کہ اب انور کو تعلیم کے لیے اسکول میں داخل کروا دینا چاہیے تاکہ وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ بن کر اچھے اور خوشگوار حالات میں اپنی زندگی گزار سکے، جوں جوں انور بڑا ہوتا چلا گیا تو اس کے امی ابو کی یہ فرمائش بڑھتی چلی گئی کہ انور کو اسی عمر میں اسکول داخل کروا دینا چاہیے، مگر نہ جانے انور کو کیا سوچی کہ اس نے امی ابو کا کہنا ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ امی ابو سے پڑھائی کا بوجھ نہیں اٹھایا جائے گا، میں صرف کھیلوں میں نام پیدا کروں گا، وہ بھی اس صورت میں جبکہ مجھے ان تمام کھیلوں کے بارے میں معلومات فراہم کی جائے گی اور تمام لوازمات فراہم کیے جائیں گے۔ انور کی یہ مایوس کن بات سن کر کے اس کے امی ابو سٹپٹا کر رہ گئے کہ انہوں نے انور سے جو امیدیں باندھ رکھی تھیں وہ پوری ہوتی نظر نہیں آ رہی، اس لیے اس پر سختی کرنی پڑے گی۔ تاہم جب انہوں نے لوگوں سے مشورہ کیا تو سبھی نے انہیں یہ تجویز دی کہ دیکھیں، اگر آپ کے انور کو مارا پیٹا یا اس پر سختی کی تو وہ سنورنے کے بجائے ڈھیٹ اور ضدی بن جائے گا اور پھر کسی چھوٹے بڑے کی بات کو نہیں مانے گا۔ انور کے امی ابو کو یہ بات دل کو لگی، چنانچہ انہوں نے ایک دن انور کو اپنے پاس بلا کر کہا کہ دیکھو، ہمارے حالات اچھے نہیں ہیں، ہم 3 وقت کا کھانا کتنی مشکل سے کھاتے ہیں، یہ تمہیں بھی معلوم ہے، اور اس لیے اسکول داخل ہو جاؤ اور وہاں اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے نکلو، انشاءاللہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ انور کے دل کو یہ بات اپنے امی ابو کی لگی، تاہم اس نے اپنے امی ابو سے کہا 1-2 دن میں سوچ بچار کرنے کے بعد بتائے گا۔ انور کے امی ابو بہت خوش ہوئے، اگرچہ انور نے اسکول میں داخل ہونے کی حامی تو ابھی تک نہیں بھری، مگر امید ہو چکی ہے کہ شاید انور ان کی بات مان لے۔ دوسرے دن انور کے امی ابو نے اس سے اس کے اسکول میں داخل ہونے کی مرضی پوچھی، جس پر انور نے ہاں کر دی۔ اس کا صاف مطلب تھا کہ انور پر اس کے امی ابو کی نصیحت و پیار و محبت سے سمجھانے کا اثر ہو گیا ہے، چنانچہ دوسرے دن ہی انور کے امی ابو اسے اسکول میں داخل کروا کے گھر چلے آئے۔ یوں انور روزانہ باقاعدگی سے اسکول جانے لگا اور دل لگا کر محنت کرتے کرتے پائلٹ بن گیا۔ ایک وہ بھی دن تھے کہ جب انور کے گھر فقر و فاقہ تھا اور کھانے کو کوئی چیز نہ ملتی تھی، اور اب یہ حالات تھے کہ انور کا گھرانہ خوشحال اور اطمینان بخش طریقے سے رہنے لگا۔ انور کی شادی ہو گئی، یعنی ان کے گھر میں ایک اور فرد کا اضافہ ہو گیا، اور یوں انور اور اس کا گھرانہ بڑے ٹھاٹ باٹ سے رہنے لگا۔ پیارے بچوں، امید ہے آج کی کہانی آپ سب کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی کہانی کے کیریکٹرز کا نام آپ کے نام پہ رکھیں تو زیادہ سے زیادہ کمنٹ سیکشن میں اپنا نام ٹائپ کر کے شیئر کریں، اور ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ تھینکس فار واچنگ، ملتے ہیں آپ ایک نئی کہانی کے ساتھ۔